أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت دنوں کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک لمبا وقت گزر چکا ہے، لمبا وقفہ ہو چکا ہے، ایک مدت گزر چکی ہے۔ درمیان میں کوئی خاص ویڈیو، چاہے وہ مسائل ہوں، چاہے وہ تفسیر ہو، درس حدیث ہو، یا کسی خاص ٹاپک پر کوئی ویڈیو آپ تک نہیں پہنچی۔ اس کی وجہ کچھ مجبوریاں تھیں۔ الحمدللہ 2019 سے ہماری مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سورہ بقرہ مکمل ہوا، سورہ آل عمران بھی مکمل ہوا، سورہ نساء شروع ہوا، 2 مجلسیں ہوئی تھیں۔ آخری مجلس ہماری تفسیر کی 4 نومبر 2023 یہ آخری مجلس تھی۔ اس کے بعد سے تفسیر کی کوئی مجلس نہیں ہو سکی، اس کی کچھ مجبوری تھی۔ مسجد میں تفسیر کی مجلس ہوتی تھی، درس حدیث بھی چلتا تھا، کچھ مجبوری کی وجہ سے اتنے دنوں سے تفسیر بھی موقوف تھی اور درس حدیث بھی موقوف ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی، بہت سارے لوگ میسیج کر رہے تھے، فون وغیرہ سے رابطہ کر رہے تھے کہ مفتی صاحب تفسیر اگر جاری رہے تو بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ نساء شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں نے اپنے ناظرین و سامعین سے گزارش کی تھی کہ بھئی اب ضروری احکام ہمارے سامنے بیان ہونے جا رہے ہیں، عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے، تو اس لیے ہر ساتھی ہر مجلس میں ضرور شریک ہونے کی کوشش کرے۔ میں نے یہ گزارش کی تھی، لیکن وہی مجبوری کی وجہ سے تقریباً 9 مہینے مکمل ہو رہے ہیں، تفسیر نہیں ہو سکی۔ تو اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ بھئی وہ لوگ جو کہ تفسیر کے منتظر ہیں، جو بار بار خواہش کر رہے ہیں تفسیر کی، ان لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے اپنی مسجد کی بجائے مدرسے میں ہی تفسیر شروع کر دی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور ہفتے میں ایک دن، جیسا کہ مسجد میں ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد تفسیر ہوتی تھی، اب ہفتے کے بجائے اتوار کو تفسیر ہوگی، ہر اتوار کو دن میں کسی بھی وقت میں تفسیر ہوگی، اور انشاءاللہ اتوار کے شام تک ویڈیو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات اتوار کے دن یا پیر کے دن اس کو سہولت سے دیکھ سکتے ہیں۔
سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. ویسے تو 2 مجلسیں مکمل ہو چکی تھیں، لیکن پھر میں شروع سے کر رہا ہوں. سورہ نساء، نساء کا مطلب ہے عورتیں. ایک عورت ہو تو اس کو مرد کہتے ہیں، اور 2 عورتیں ہوں مرأتان کہتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ. اگر زیادہ عورتیں ہوں تو ان کو نساء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری عورتوں کے لیے. تو اس صورت میں چونکہ اس کا نام سورہ نساء ہے، عورتوں کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، تو اس میں خصوصی طور پر خواتین کے مسائل بیان ہوں گے. تو میری تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو، اس تفسیر کو غور سے سننے کی کوشش کرے. اور میرا نظریہ ہے کہ ہر وہ بچی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، میں مانتا ہوں کہ جب اس کی شادی ہو تو شادی ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر کا مخصوص حصہ بچی کو پڑھا دیا جائے تو حقوق کیا ہیں اور شادی کے بعد، نکاح کے بعد کیسے زندگی گزارنا ہے بچی کو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں سے ایک تو سورہ نساء ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں، دوسرے پارے میں ہیں. اس میں طلاق کے بھی مسائل ہیں اور اسی طریقے سے نکاح کے مسائل بھی ہیں. تو وہ آیتیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء مکمل، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ طلاق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور کی کچھ آیتیں، سورہ احزاب کی کچھ آیتیں. ان کے اندر عورتوں کے اور طلاق، نکاح، خلا، ان تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے. تو ان آیتوں کی اگر تفسیر پڑھا دی جائے تو انشاءاللہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس بچی کو بہتر زندگی گزارنے کا ایک راستہ ملے گا. تو اس صورت میں بہت سارے ایسے مسائل بیان ہوں گے. یہ صورت شمار کے اعتبار سے 4تھا نمبر اس کا ہے. قرآن کے سوروں کے نمبروں کے اعتبار سے 4تھا نمبر. پہلا سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ، تیسری صورت ہے سورہ آل عمران، چوتھی صورت ہے سورہ نساء. یہ چوتھی صورت ہے. اور نزول کے اعتبار سے، یعنی کہ آسمان سے اللہ کے پاس سے یہ صورت نازل ہوئی، اس کا نمبر ہے 52، یعنی کہ 92، 90 پر 2 نمبر اس کا ہے. اور اس صورت کی نوعیت یہ مدنی ہے. قرآن کے 114 صورتوں میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. یہ صورت مکمل مدنی ہے. لیکن حضرت تفسیر تبری جو تفسیر ہے، اس کے اندر 1-2 آیتوں کو بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ مدنی نہیں ہے، یہ مکی ہیں. لیکن باقی کی پوری صورت مدنی ہے. اور اسی طریقے سے اس کی آیات 176، یعنی کہ 176 آیتیں ہیں. اور رکوع اس کے 24 ہیں، 24 رکوعات ہیں اس میں. اور قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ، دوسری صورت سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد قرآن پاک کی باقی صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورہ نساء ہے. اس کا 3 نمبر ہے. تو آج انشاءاللہ 2 آیتوں کی میں تفسیر کرنے کا ارادہ ہے مجھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تفسیر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سب سے پہلی آیت جس میں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالی تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہوئی۔ اس آیت میں پہلی چیز تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری چیز خلقت بتائی جا رہی ہے، مرد عورت کی پیدائش کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو مکمل پہلی آیت میں 3 باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ 3 باتوں میں بھی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ پہلی چیز ہے تقوی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا۔ اور سورہ آل عمران بھی ختم ہوا، آخری آیت جس کی تھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آخری آیت میں بھی، آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا۔ اب سورہ نساء شروع ہوئی، پہلی آیت کے بالکل شروع حصے میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ بیان کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور یہاں سورہ نساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وہاں اللہ کا لفظ ہے، یہاں رب کا لفظ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ کچھ لوگ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایرا غیرہ جو ہے جو دل میں آیا اس کو جو ہے ویڈیو کی شکل میں پبلک کے سامنے لاتا ہے، تو اس وجہ سے ہر ایرے غیرے کی بات نہیں ماننی چاہیے، بلکہ مستند کسی عالم، ایسا عالم جو کہ صحیح راستے پر ہم کو لے کر چلے، ایسے عالم کی، ایسے علماء کے بیانات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ ان لفظوں سے دھوکہ دیتے ہیں امت کو، دیکھو بھئی یہاں اللہ کا لفظ ہے، یہاں رب کا لفظ ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ نہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اور خصوصاً حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور تفسیر ہے ہدایت القرآن، بہت آسان بھی ہے، اس میں حضرت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ بھئی رب وہ ہستی ہے جو 3 کام کرے۔ پہلا کام، ایسی مخلوق جو کہ کل عدم تھی، یعنی نہیں تھی پہلے، اس کو وجود میں لائے۔ اور دوسرا کام، اس مخلوق کے بقا کا سامان مہیا کرے کہ وہ مخلوق وجود میں آنے کے بعد خود بخود فنا نہ ہو جائے۔ تیسرا کام رب کا کیا ہے کہ اس مخلوق کو منتہا تک، یعنی اکمل درجے تک پہنچا دے۔ یہ 3 چیزیں وہ ہستی کرتی ہے جس کو رب کہا جاتا ہے، اور یہی 3 چیزیں اللہ کی ذات بھی کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں، رب اور اللہ دونوں برابر ہیں۔ رب اور اللہ آسان اور مختصر الفاظ میں کہ بھئی وہ مخلوق جو پہلے نہیں تھی اس کو وجود بخشا، پیدا کیا۔ دوسرا کام،
وہ مخلوق اس مخلوق کے باقی رکھنے کا سامان مہیا کیا کہ وہ مخلوق خود بخود فنا نہ ہو جائے. اگر اللہ چاہے تو فنا طاری ہو سکتا ہے. تیسرا کام اس مخلوق کو اکمل درجے تک پہنچائے. یہ 3 کام اللہ کے کام ہوتے ہیں، رب کے کام ہوتے ہیں. تو رب اور اللہ دونوں ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سورہ آل عمران بھی تقوی سے ختم ہو رہی ہے اور سورہ نساء بھی تقوی سے شروع ہو رہی ہے. مطلب یہ ہوا قرآن پاک کا نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جائے. آگے دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا، ایک جاندار سے پیدا کیا. اب یہاں مخلوق کے پیدا کرنے کے تعلق سے بات ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے. اس میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، دوسری حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش، اور اس کے بعد باقی انسانوں کی پیدائش. جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا کی، تمام مخلوقات 3 طرح پیدا ہوتی ہیں. پہلی وہ مخلوق جن کو ہم کیڑے مکوڑے کہتے ہیں، یہ مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں رہتا. یعنی کہ اس کے مادے اور نر سے پھر دوسری مخلوق پیدا نہیں ہوتی. مٹی سے پیدا ہوئی، جتنی مدت ان کی رہتی ہے مدت مکمل ہوئی، ختم. اب اس سے وہ مخلوق نہیں بڑھتی. یہ پہلی مخلوق ہے. جیسا کہ مچھلیاں ہیں، مینڈک ہیں، کسی تالاب میں پانی چھوڑ دیں اور اس میں ایک بھی مچھلی نہ ہو، ایک بھی مینڈک نہ ہو، اور کچھ دن چھوڑنے کے بعد اس میں مٹی جمتی ہے. مٹی جمنے کے بعد اس مٹی سے مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، مینڈک پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے، تو مطلب یہ مچھلی اور مینڈک یہ دوسرے مخلوقات میں آتے ہیں، لیکن سمجھ میں آنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو پہلی مخلوق وہ ہے جو کہ مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہو، آگے توالد و تناسل کا سلسلہ نہ رہے، ان میں ان کی مدت مکمل ہو گئی، ختم. ان سے اب ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے. ایک. دوسرے وہ مخلوقات ہیں جو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور آگے ان کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ رہتا ہے. جیسا کہ میں نے مینڈک اور مچھلی کی مثال دی کہ کسی تالاب میں پانی چھوڑ دیں اور اس میں مٹی جم جائے. مٹی جمنے کے بعد اس سے پہلے اس میں مچھلی نہیں تھی، مینڈک نہیں تھا، پہلے اس میں مچھلی پیدا ہوتی ہے، مینڈک پیدا ہوتا ہے. اس مٹی سے، ڈائریکٹ مٹی سے مچھلی اور مینڈک پیدا ہو گیا. اب اس کے بعد ان کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ باقی رہتا ہے. یعنی کہ نر اور مادہ مچھلیوں سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے نکلتے ہیں. مینڈک بھی اس کے مادہ اور نر کے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ دوسری مخلوق ہے. اب تیسری بڑی مخلوق ہے. یہ مخلوق جب دنیا شروع ہوئی تھی اس وقت اللہ نے اس کا ایک ایک جوڑا مٹی سے پیدا کر دیا، ختم سلسلہ. اب اس کے بعد کوئی مخلوق ان کی مٹی سے پیدا نہیں ہوتی. مٹی سے پیدا ہونے کا سلسلہ ختم ہو کر اب ان کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ چل پڑا. جیسا کہ انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا. جیسا کہ قرآن کہتا ہے سورہ صافات آیت نمبر 11، یہ سورہ یاسین ختم ہوتے ہی سورہ صافات شروع ہوتی ہے سورت. اس کے اندر آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں انا خلقناہم من طین لازب،
کہ ہم نے ایسی مٹی سے پیدا فرمایا جو چپک جاتی ہے، کہ اس مٹی کی خاصیت کیا ہے، وہ کسی چیز سے لگ جائے تو ایسے ہی چپک جاتی ہے. ایسی مٹی سے ہم نے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب دوسری آیت شریفہ پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت مبارکہ ہے اور آیت نمبر 28 اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ رحمان آیت نمبر 14 ہے. اللہ فرما رہے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے یعنی اللہ نے انسان کو ٹھیکری یعنی کہ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. تو تینوں جگہ مٹی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. مٹی سے پیدا فرمایا، ختم سلسلہ. اس کے بعد جتنی بھی مخلوق جتنی بھی انسانیت آئی ہے توالد و تناسل کے ذریعے سے آئی ہے. یہاں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مسئلہ صاف صاف قرآن پاک میں فرما دیا گیا. لیکن مسئلہ آتا ہے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے. اس کے تعلق سے دو روایتیں ہمیں تفسیر میں ملتی ہیں. ایک روایت جو کہ مشہور ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. اب دوسری روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا. تو یہ تین قسم کی مٹیاں، تو خلاصے کے طور پر مٹی سے اللہ نے پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد جو مٹی بچی تھی اسی مٹی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. اب یہ دو روایتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا گیا، اور ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد جو مٹی بچی تھی اس مٹی سے اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. تو اس میں اگر دیکھیں گے تو زیادہ تر ہمیں یہی روایت ملتی ہے، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. لیکن حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، محدث دارالعلوم دیوبند، اللہ حضرت کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بھئی اس کے تعلق سے قرآن کی کسی بھی آیت میں صراحت موجود نہیں ہے، حدیث کی کسی بھی روایت میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے کیا کیا؟ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. اب چونکہ بہت دنوں سے بہت سالوں سے یہ روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اب اس کے بارے میں ہمارے اندر ہم جو ہے کچھ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ جہاں تک ہمارا علم ہے وہیں تک ہم کو بولنا ہے. تفسیروں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بات ہم کو عرض کرنا ہے. تو تفسیروں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. اس کے بعد جتنے بھی انسان آئے ہیں تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے توالد و تناسل کے ذریعے سے پیدا فرمایا. اب یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان
مٹی سے نہیں بلکہ بندر سے ترقی کرتے 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 انسان بنا ہے. ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بندر پہلے نہیں تھا دنیا میں، کائنات میں پہلے بندر نہیں تھا، تو بندر کیسے پیدا ہوا؟ یہی تو ایک راستہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بندر کا ایک جوڑا پیدا فرمایا مٹی سے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مٹی سے انسان کا بھی جوڑا پیدا فرمایا. اس کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ لیکن کچھ لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں کہ بھئی انسان نہیں ہے، اصل بندر ہے، بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے. اب اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ہمارا قرآن حدیث سائنس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ سائنس قرآن حدیث پر ڈیپینڈ کرے، قرآن حدیث کا سائنس محتاج ہو، میڈیکل قرآن حدیث کا محتاج ہو، لیکن قرآن حدیث سائنس یا میڈیکل کا محتاج نہیں ہو سکتے. تو اس لیے سائنس کی بات اپنی جگہ، قرآن حدیث کی بات اٹل بات ہے. تو اللہ رب العزت نے جتنے بڑے حیوانات ہیں پہلے ان کا جوڑا اللہ نے ایک ایک جوڑا مٹی سے پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ مثال مشہور ہے کہ پہلے انڈا تھا یا مرغی. تو اس سے بھی جو ہے اس مثال کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے پہلے مرغا اور مرغی پیدا فرمایا مٹی سے، ان دونوں کے ملاپ سے انڈا نکلا. یہ مثال بھی صاف ہو جاتی ہے. تو اب یہاں سے انسانوں کے توالد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد یہاں سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ غالباً تفسیر قرطبی یا تفسیر در منصور، ان دونوں میں سے کوئی ایک تفسیر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں. اب یہاں سے انسانوں کے بڑھوتری کا سلسلہ شروع ہو چکا. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہاں تک تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. اور سائنس جو کہتی ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت آ گئی کہ بھئی سائنس جو کہتی ہے پہلے بندر تھا، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے. تو بندر بھی کیسے پیدا ہوا پہلے، وہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اگر بندر مٹی سے پیدا ہوا ہے تو پھر انسان مٹی سے پیدا ہونے میں کیا دقت ہے، اور آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس لیے یہاں سائنس نہیں چلے گی، میڈیکل نہیں چلے گا، دنیا کی کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے. ہمارے پاس صرف قرآن حدیث دلیل ہے. قرآن حدیث جو کہیں گے وہ بالکل صحیح اور سچ ہے، چاہے ہمارے دماغ میں بات آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن حدیث کی ہر بات بالکل سچی. آگے تیسری بات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو. یعنی کہ اللہ رب العزت رشتے کے تعلق سے یہاں بات کر رہے ہیں. کسی آدمی کو کوئی ضرورت درپیش ہو، مجبور ہو جائے، تو کسی دوسرے کے پاس جا کر آدمی مدد مانگتا ہے کہ بھئی اللہ کے نام پر میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے میری ضرورت پوری کر دو. تو اسی کو رشتہ کہا جاتا ہے، اسی کو ناتا کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی رشتے ناتے بہت ضروری ہیں، اس کو نہ توڑو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور قرابت سے بھی ڈرو، یہی یعنی کہ رشتہ داری سے بھی ڈرو. بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں. رحم سے یعنی کہ رشتہ داری سے ڈرنے کی ضرورت ہے. حدیث صاف ہے ہمارے سامنے، جو بندہ رشتہ ناتا توڑے گا وہ آدمی جہنم کا مستحق.
تو اس لیے رشتے کو بڑھانے کی ضرورت ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، نعتوں کو بڑھانے کی، نعتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب رشتے ناطے ختم ہو جائیں تو پھر انسان دنیا میں ایک دوسرے کا نہیں رہتا۔ اسی رشتے اور ناطے کی وجہ سے آج پوری دنیا چل رہی ہے، اسی رشتے ناطے پر پوری دنیا ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ رشتہ ناطا ختم ہو گیا، کوئی کسی کا نہیں۔ جیسا کہ قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بیوی شوہر کے نہیں، شوہر بیوی کے نہیں، ماں بیٹی کے نہیں، بیٹی ماں کے نہیں، باپ بیٹی کا نہیں، بیٹی باپ کی نہیں، بیٹا ماں کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، تو کوئی کسی کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رشتہ ناتا نہیں، وہاں سب کو اپنی فکر۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے بڑا احسان کیا ہے انسانیت پر کہ ہمارے درمیان میں رشتوں کو باقی رکھا، اسی رشتے ناطے پر پوری دنیا چل رہی ہے۔ جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی الفتیں آج ہیں، اسی رشتے ناطے پر ہیں۔ تو رشتے ناتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب دوسری آیت مبارکہ، اس میں خاص مسئلے کے طرف، خاص بات کی طرف اللہ توجہ دلا رہے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیم کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ جس کے سر سے، وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، وہ بچہ بچی یتیم ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماں تو زندہ ہے، لیکن انسانوں میں بچے باپ کی سرپرستی میں رہتے ہیں، جانوروں میں بچے ماں کے سرپرستی میں رہیں گے۔ جانوروں میں وہ بچے یتیم کہلائیں گے جن کی ماں دنیا سے چلی جائے۔ عورت جانور مر جائے، اس کے بچے چھوٹے بچے ہوں تو ان بچوں کو یتیم کہا جائے گا۔ لیکن انسانوں میں باپ دنیا سے چلا جائے، بچے نابالغ ہیں تو ان بچوں کو یتیم کہا جائے گا۔ تو ان یتیم بچوں کے تعلق سے یہاں بات آ رہی ہے کہ جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو اور ان کے مال مت کھاؤ، اپنے مالوں کے رہنے تک ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ تین باتوں کا یہاں بیان کیا گیا، تین باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یتیم کا مال تمہارے پاس ہے، یتیم بالغ ہو چکے، ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ اور دوسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ یتیم کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے مت بدلو، یعنی کہ یتیم کے پاس کوئی اچھا مال ہے، کوئی اچھی چیز ہے، اچھا گھر ہے اس کے پاس، اور ہمارے پاس پرانا گھر ہے، ہم نے کیا کر دیا؟ ہمارا پرانا گھر اس کے نام پر لکھ دیا اور اس کا گھر، اچھا گھر ہم اپنے نام پر لکھ لیے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ تمہارے اوپر کسی یتیم کی ذمہ داری آ جائے پرورش کی، تو کیا کرو، اس کے اگر مثال کے اعتبار سے اس کے پاس ان کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کو کچھ پیسہ مل رہا ہے ماہانہ، 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے، تو اس کو اپنے معلوم کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ احسان تو یہ ہے کہ بھئی یتیم کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اس کا مال ویسے ہی محفوظ رکھو، حفاظت سے رکھو، اور اس مال کی بڑھوتری کی فکر کرو اور اس کی ضرورتیں اپنے مال سے پورا کرو۔ یہ ہے، ایسا نہیں کہ بھئی وہ بچہ ہمارے گھر پہ کھا رہا ہے تو اس لیے اس کے بھی پیسے ہم استعمال کریں گے۔ اس سے بھی قرآن منع کر رہا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مالوں سے ملا کر مت کھاؤ۔ جب بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دو۔ ہاں، بالغ ہو گئے لیکن بچوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، مال کی حفاظت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، تو کچھ دنوں تک اور ہم اس مال کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو اس لیے
اور یہ اس زمانے میں یعنی کہ زمانے جاہلیت میں اس کے اوپر بہت زیادہ کمی پیشی ہوتی تھی. اس مسئلے میں بہت زیادہ لوگ کمی پیشی سے کام لیتے تھے. کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اس کے پاس مال ہے، تو اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، اس بچے کی پرورش کر لیتے تھے، پرورش میں لے لیتے تھے. کچھ دن پرورش کرتے اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے، کہتے کہ بھئی اس کا مال ختم ہو گیا، نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. اس طرح بہانے بنا کر لوگ کیا کرتے تھے، بچوں کو، یتیم بچوں کو دھتکار دیتے تھے، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا. اور آج کے زمانے میں الحمدللہ اس مسئلے میں اتنا زیادہ کمی پیشی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آج ہمارے ملک کے حساب سے یہ چل رہا ہے کہ بھئی بچے کا باپ انتقال ہو جائے تو ماں رہتی ہے، ماں پوری پرورش کرتی ہے، بچوں کی پوری پرورش کرتی ہے. حالانکہ باپ انتقال ہو جائے تو بچوں کی ذمہ داری باپ کے خاندان والوں پر آتی ہے، لیکن یہاں ماں کا احسان اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ شوہر انتقال ہو گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاتی، بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے، اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتی ہے. اس کو دوسرے نکاح کی ضرورت رہتی ہے لیکن پھر بھی نکاح نہیں کرتی، حالانکہ وہ مسئلہ الگ ہے، آگے ہمارے سامنے بیان ہوگا. عورتیں سوچتی ہیں کہ بھئی اگر دوسرا نکاح کر لیا، ان سے بچے پیدا ہو گئے اور آنے والا شوہر میرے پہلے بچوں کو کیسے دیکھے گا، اس کے دل میں میرے پہلے بچوں کی محبت رہے گی نہیں رہے گی، تو ان بچوں کی زندگی کیا ہوگی. بہت ساری عورتیں یہ سوچ کر دوسرا نکاح بھی نہیں کرتی. تو یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے بچوں کے تعلق سے. تو ہمارے یہاں ہمارے ممالک میں یہ بات نہیں رہی کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کر لینا، یتیم کے مال کو لے لینا، ایسا ہمارے یہاں نہیں چلتا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. تو آج 2 آیتیں ہمارے سامنے جس کی تفسیر ہوئی ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور آخر میں ایک گزارش آپ سے کرنا ہے تمام سامعین اور ناظرین سے کہ بھئی جمعہ کے دن جمعے کا بیان ہوگا اور اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. اور جمعے کا بیان اپلوڈ ہوتے ہوتے جمعہ کی شام یا ہفتے کا دن ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کہ ہفتے کے دن شام میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، تو جمعے کا بیان ہفتے کو. تو ہم نے ایک نظام بنایا ہے کہ پہلے ہماری مسجد میں ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد تفسیر ہوتی تھی، اب ہفتے کے دن نہیں بلکہ اتوار کے دن میں تفسیر ہوگی. اس کے بعد ایک دن چھٹی، پیر کے دن کوئی ویڈیو نہیں رہے گا. منگل کے دن ایک ویڈیو خاص ٹاپک کے اوپر بنایا جائے گا، اور یہ ویڈیو آپ کے مرضی کے اوپر رہے گا کہ آپ میں سے جن لوگوں کے ذہن میں بات آئے کہ بھئی فلانی چیز ہے، اس وقت دنیا کے اندر، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اگر کچھ کام کریں تو بہت اچھا رہے گا. تو اس طرح کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ہمیں جو ہے مشورہ دیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے. یا پھر ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو اس کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے. اور یہ دن منگل رہے گا، اتوار کو قرآن پاک کی تفسیر اور منگل کو خاص ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو. اس کے بعد چہارشنبے کے دن، بدھ کے دن چھٹی، جمعرات کو مسائل کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جو کہ مسائل آتے تھے، سوالات اور ان کے جوابات دیے جاتے تھے، اب بھی آ رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ میں جواب دے کے جا رہا ہوں. تو پھر انشاءاللہ اب جمعرات سے وہ سلسلہ شروع کریں گے. تو یہ ہمارا جو ہے نظام رہے گا. تو اس لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. اور تمام ناظرین سامعین سے گزارش ہے
کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور چاہے وہ جمعہ کا خطاب ہو یا پھر تفسیر ہو یا کوئی کسی خاص ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو ہو یا پھر کوئی مسائل کی مجلس ہو، ان تمام ویڈیوز کو آپ ہر حال میں دیکھنے کی کوشش کریں، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور آخرت کو اچھا سے اچھا بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔